سے اس کی فکر بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور کس ذمہ داری کو دے کر بھیجا ہے۔ خصوصاً آپ نوجوانوں کو بلایا گیا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک نے ہم کو جو اور آپ کو جو دین دیا ہے کتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہم کو جمع فرمایا۔ یہ دین ہے کیا چیز؟ دین کہتے کس کو ہے؟ دین کے معنی ہے رستے کے، طریقے کے، اور تفصیلی طور پر دین کہتے اس کو ہے جو اللہ پاک نے اپنے احکامات اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنی امت تک، اپنے بندوں تک، ان کی امت تک پہنچانے کے لیے جو بھیجا ہے اس کو کہتے ہیں دین۔ یعنی نظام حیات، نظام العمل، زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ پاک نے جو زندگی دیا ہے اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے گزارنا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اور اس کی اہمیت کتنی ہے، وہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے واقعات قرآن پاک میں ذکر فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب دین کو سمجھا، اس کی قیمت کو جانا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی، وہ مثالیں ملنا مشکل ہے۔ ایسی قربانیاں دی، جانی قربانی، مالی قربانی، جسمانی قربانی، روحانی قربانی، خواہشات کی قربانی، جس طریقے سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دین کی خاطر وہ قربانیاں دی۔ اور ہم اور آپ دین کی اہمیت اور اس کا قیمتی ہونا کب سمجھیں گے؟ جب ہم اپنے بڑوں کے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، نبیوں کے واقعات پڑھیں گے، جب جا کے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کتنا قیمتی ہے، کہ دین سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کسی چیز کی بھی قیمت نہیں ہے۔ اسے کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم اس سے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کہ جنہوں نے ہر اعتبار سے اس دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی۔ وہ کیوں دی قربانیاں؟ کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ دین سے بڑھ کر کسی چیز کی قیمت ہی نہیں۔ اگر ہماری جان بھی چلے جائے اس دین کی خاطر، ہمارا مال بھی لٹ جائے اس دین کی خاطر، ہمارا وقت بھی قربان ہو جائے اس دین کی خاطر، یعنی غرض ساری چیز، سارے مال و متاع اس دین کی خاطر قربان ہو جائے، تو بھی وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس دین کے مقابلے میں۔ ایسی قربانیاں دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان قبول کرے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ان کی ماں کو اپنے بچے سے بڑی محبت تھی۔ جب ماں کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ماں نے کھانا پینا، آرام کرنا، ساری چیزیں جو صحت کے لیے ہیں وہ سب چیزیں چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، اور بیٹے سے یہ کہنے لگی کہ بیٹا تو جس دین کو قبول کیا ہے وہ دین چھوڑ دے، اپنے آبا اور اجداد کے دین میں، اپنے
بڑوں کے دین میں جو طریقہ ہمارا پہلے سے ہے اس طریقے پر آ جاؤ ورنہ میں یوں ہی مر جاؤں گی. تو صحابہ دین کو سمجھے تھے. کہنے لگے اماں جان آپ کی طرح 100 مائیں قربان ہو جائیں. اگر آپ نہیں کھا کے مر جاتی ہیں، نہیں پی کے مر جاتی ہیں، نہیں سو کے مر جاتی ہیں، تو آپ کی طرح 100 جانیں اور 100 ماؤں کی جانیں قربان ہیں اس دین کے لیے جس دین کو میں نے قبول کیا. تو آپ خود سمجھیے کہ دین کو صحابہ نے کیسے سمجھا. اسی کو سمجھانے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہم کو جمع فرمایا. جب دین کی اہمیت اور دین کے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر ہمارا اور آپ کا دین پر جمنا، دین پر چلنا ہر اعتبار سے آسان ہوگا. چاہے وہ کون سا بھی موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، دوستوں میں رہنے کا موقع ہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، کون سا بھی موقع ہو، ہر موقع پر آدمی دین پر چلے گا. کب چلے گا؟ جب اس کو دین کی اہمیت معلوم ہوگی، دین کی قدر معلوم ہوگی، دین کے بارے میں معلوم ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے مال و متاع کو، ساری جائیداد، سارے پراپرٹی کو مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے. راستے میں کافروں نے پکڑ لیا تو کیا کہنے لگے؟ میرا مال لے لو، میرے ساری چیزیں لے لو، مجھے چھوڑ دو. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے واقعات ہیں کہ دین کی خاطر، دین کے لیے انہوں نے کیسی قربانیاں دی. آج ہمارے نوجوان بچوں کو یہ قربانیاں پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے، اور اس پر دین کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے اپنے موبائل ہی میں کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں، بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں. اس کے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ واقعاتاً دین ہے کیا. دین کے لیے ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں، دین کے لیے ہم جو کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ ایک رتی برابر بھی مقابلہ ہیچ نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج ہیچ نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگیاں ہیں دین کے لیے انہوں نے کیسی خوشی قربانیاں دی ہیں، اور دین کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد اور اپنے مال و متاع کو، پراپرٹی کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو. کیسے کیسے واقعات ہیں. ان واقعات کو پڑھنا ہے آج خصوصاً نوجوان بچوں کو، کہ اگر یہ نوجوان بچے، اگر بزرگوں کے واقعات، نوجوان بچے صحابہ کے واقعات، اکابرین کے واقعات پڑھیں گے تو یہی جو آپ نوجوان بچے ہیں دین کے لیے جب آپ کا وقت لگے گا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعتاً ہم نے جو بقیہ زندگی اس سے پہلے گزری ہے وہ بیکار میں گزاری. اسی کی خاطر آپ کو بلایا گیا ہے. تفصیلی بات ہمارے حضرت کریں گے، پھر مفتی کرم اللہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ جو وقت لے کر آئے ہیں وہ پورا وقت یہاں دے کر جائیں اور سمجھیں. بات کو ادھر سن کے ادھر نکالنا نہیں ہے. حالات اچھے نہیں ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان بچوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے، دین کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ بڑے بڑے دیندار گھرانے کے بچے بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوسروں کے قبضے میں چلے جا رہے ہیں، دوسروں کے حوالے ہو رہے ہیں. تو آج ہم کو اپنا دین بچانا ہے، اپنے نسلوں کا دین بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کا دین بچانا ہے. تو ہمیں ان اکابرین کی باتوں کو سننا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل سلمان خان نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل کرکٹر نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل کوئی دوسرا کھلاڑی نہیں ہے. ہمارے لیے تو آئیڈیل ہے کون؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، بزرگان دین. یہ تمام ہمارے لیے آئیڈیل ہے جن کے لیے جن کو ہم پڑھیں گے، جن کی زندگیوں کو ہم سنیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اسی سے متعلق ہمارے بڑے آپ کے سامنے انشاءاللہ بات رکھیں گے. آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ غور سے سنیں.
सुनेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी साथी मजलिस ख़त्म होने तक न जाए। आखिर में इंशाअल्लाह खाने नाश्ते का भी इंतज़ाम है, इसलिए सारे नौजवान बच्चों से ही दरख्वास्त है हमारी कि आप आने वाले नस्लों के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, मामूली चीज़ नहीं है। आप अगर गौर कर लेंगे, फिक्र कर लेंगे, तो हमारी आने वाली नस्ल दीन के एतबार से चमकेगी, हमारी औलादें चमकेगी और हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये चंद बातें थी जो हमारे बड़ों के सामने मैंने कहने की जुर्रत की। हम अपने बड़ों से माफ़ी चाहते हैं, इसलिए अब दरख्वास्त करते हैं हज़रत वाला से कि इंशाअल्लाह हज़रत आपके सामने बयान